بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم فارسی گرامر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی ضمن میں آج درس ہجدہم یعنی 18واں درس ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی فارسی میں کیا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کی کیا تعریف ہے۔ فعل لازم کو فارسی میں فعل گزرا بھی کہتے ہیں، فعل گزرا، اور اس کی سمپل سی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جسے اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو، وہ فعل جسے اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ تو فارسی میں ہم اس کی تعریف کچھ یوں کریں گے کہ فعل لازم فعل اس کے احتیاج پہ مفعول نہ دارد و بے خودی خود دارای معنی تمام باشد، به سخن دیگر فعلی که به مفعول نیازی نداشته باشد فعل لازم نامیده می شود، کہ وہی تعریف ہے کہ ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، علی آمد، علی آیا۔ کیا آپ کے خیال میں یہاں پر کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں ہے، کیونکہ علی آمد اپنی ذات میں معنی مکمل طور پر ادا کر رہا ہے کہ علی آمد، علی آیا۔ اسی طرح دوسرے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی رفت، علی چلا گیا، معنی مکمل ہو گئے، کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فعل لازم ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کی آسانی کے لیے کہ بعد میں آپ جملے بنا سکیں، چند ایک مصادر جو لازم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے آپ لکھے ہیں تاکہ آپ ان کو استعمال کر کے جملوں میں فعل لازم بنا سکیں۔ تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے ایستادن، کھڑے ہونا، علی ایستاد، علی کھڑا ہو گیا۔ تو کسی دیگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ افتادن، سیب افتاد، کتاب افتاد، ٹھیک ہے۔ بچے افتاد، کہ بچہ گر گیا، سیب گر گیا، سیب گر گیا، کتاب گر گئی، کسی بھی دیگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ پریدن، پرندے پرید، پرندہ اڑ گیا۔ اس طرح جوشیدن، آب جوشید، خوابیدن، بچے خوابید، خشکیدن، خشک ہونا، برگ خشکیدے، پتا خشک ہو گیا۔ دویدن، بچے دوید، خوب بازیکن دوید، دوڑنا۔ اسی طرح رفتن، علی رفت، آپ نے جملہ دیکھا ہے۔ گریستن، بچے گریست، رویا۔ لرزیدن، فلان لرزید، کانپا۔ اور نشستن، علی نشست۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ مصادر ہیں جو کہ لازم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے افعال بھی ہیں جو فعل لازم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اپنی ذات میں اپنا جو معنی ہے وہ مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے فعل لازم کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درس لمبا ہو رہا ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم فعل متعدی کو پڑھیں گے کہ متعدی کیا ہے، کیا اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بر وقت جواب بھی دیا جا سکے۔